دیکھا، فرمانے لگے اے ابو بکر آپ تو رقیق القلب ہو، آپ تو نرم دل والے ہو، اور نرم دل والے ہو کر آپ نے بوڑھے باپ کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے نبی نے یہ پوچھا تو سیدنا ابو بکر صدیق کی زبان سے جو جملے نکلے مورخین نے ان جملوں کو بھی نقل کیا ہے۔ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ لو کان سیف منی قریب لضربت عنقہ، اگر تلوار قریب ہوتی میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ میرے سامنے آپ کی شان میں ایسے جملے کہیں میں صدیق اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ قربان جان کیسا سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر موجود ہے، یہ لمبا واقعہ ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کے غار کے سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھی، لیکن وہاں پر بھی سیدنا ابو بکر صدیق کا دشمن پہنچا، زہر ہے، وہ بار بار سانپ ڈس رہا ہے، درد ہو رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کی ران پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ کے رخسار پر لگے۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے، دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ فرمانے لگے ابو بکر کیا ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ سنایا، لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ہر معاملے میں، ہر گھر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اولاد ایسی دی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی ہے، 8 سال عمر ہے، 8 سال، مورخین نے لکھا ہے 8 سے 9 سال عمر ہے۔ ابو جہل کا ٹولہ اللہ کے نبی کے پیچھے نکلا تلاش کرنے کے لیے۔ یہاں پر بڑی عجیب بات علماء نے لکھی ہے، ابو بکر کے 2 دشمن تھے، ایک اس وقت دشمن تھا اور ایک آج کے زمانے میں دشمن ہے۔